ظلم کو ظلم کہنا، یہ وہ جس طرح میں نے پچھلے والی ریکارڈنگ کے اندر بھی مینشن کیا تھا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ظالم بادشاہ کے آگے کلمہ حق کہنا۔ لیکن ہمارے جو علماء ہیں وہ بہت شارٹ فال کر رہے ہیں، یہاں پہ بہت شارٹ فال کر رہے ہیں۔ ساری توجہ جو ہے، جیسا ٹویٹر کے اوپر میں اکاؤنٹس فالو کرتا ہوں حرمین کے بھی اور کچھ اور اسلامک ان کے بھی، اب میں نام نہیں لوں گا اسکالرز کے یہاں پہ، لیکن افسوس کے ساتھ وہ اسماء حسنہ جو ہے ان کے اوپر لیکچرز کر رہے ہیں، ساری توجہ ادھر ہوئی ہے پچھلے 10-15 دنوں کے اندر۔ حرمین کی ٹویٹس دیکھیں آپ تو جمعے کا خطبہ کوئی اور بات نہیں، صرف تقوی کی بات ہو رہی ہے، اور کیا آ رہا ہے کہ امام کعبہ نے غلاف کعبہ کو آج عطر لگایا، عمران خان یا کوئی اور جو ہے نا وہ گئے جی روزہ رسول کے اوپر انہوں نے حاضری دی، اور اس طرف یعنی کہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہماری بخشش کروا دے گی چیزیں، مصیبتیں کہاں پڑ رہی ہیں، آگ کہاں گر رہی ہے، اور یہ لگ رہا ہے کہ یہ ہم یہاں سے ہماری بخشش ہو جائے گی۔ تو اس کو سورہ توبہ کی جو آیت 19 ہے وہ یہاں پہ پوری فٹ بیٹھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کے اندر، کیا تم نے یہ تصور کیا ہے کہ حاجیوں کو اور جو لوگ عمرہ کرتے ہیں مسجد حرام کا، ان کو پانی دینا، کھانا دینا، ان کی سیوا کرنا، کمفرٹ دینا، قالین اچھے ہیں، اے سی لگا ہوا ہے، یہ اس کو تم نے سمجھا ہوا ہے کمن آمن باللہ، اس بندے کے عمل کے مد مقابل ہے جو ایمان لایا اللہ کے اوپر، وہ یوم الآخر، اور وہ آخرت کے اوپر یقین رکھتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ اس نے اسی اللہ کے آگے کھڑے ہونا ہے قیامت والے دن، وجاہد فی سبیل اللہ، اور وہ جہاد کرتا ہے اللہ کی راہ میں، اپنے بازو سے، اپنے مال سے، تلوار سے، اپنی زبان سے جہاد کرتا ہے اللہ کی راہ میں۔ اللہ تعالیٰ آگے سے کہتے ہیں لا یستوون عند اللہ، ہرگز اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ دونوں برابر نہیں ہیں، یہ دونوں برابر ہیں ہی نہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ایسی ظالم قوم کو کبھی بھی ہدایت نہیں دے گا۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کہاں پہ کنکلوڈ کر رہے ہیں بات کو، ایسے جو ظالم ہوں گے نا، جو یہ ظلم کر رہے ہوں گے، ظلم یہ نہیں کر رہے کہ وہ جا کے بوم بلاسٹ کر رہے ہیں، وہ جو ظلم ہو رہا ہے اس کو روک نہیں رہے، ہونے کے باوجود، اسلحہ ہونے کے باوجود، لاکھوں کی فوج ہونے کے باوجود وہ اس ظلم کو نہیں روک پا رہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسی ظالم قوم کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دے گا، اور وہ اپنی طرف سے یہی سمجھتے جائیں گے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں نا بس یہی سب کچھ ہوئے جا رہا ہے، زمزم پلا دیا، اس میں سیوا کر لی، اور خود بھی وہاں چلے گئے، طواف کر لیا، حج کر لیا، بوسہ دے دیا حجر اسود کو، تو ہماری جناب بخشش ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ایسی ظالم قوم کو ہرگز ہدایت نہیں دیں گے۔ اسی سے متعلق ایک اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ ہود کی آیت نمبر 113 کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہرگز تم ان لوگوں کی طرف انکلائن مت ہونا، ہرگز ان لوگوں کی طرف تم جھکاؤ مت ڈالنا، کوئی نرمی نہ رکھنا اپنے اندر، ذرا ہر قسم کی بھی ذرا سی بھی اس کے اندر سے کوئی تمہارے دل کے اندر ان کی طرف انکلینیشن نہیں ہونی چاہیے۔ جو لوگ ظالم ہیں اگر تم ایسا کرو گے فتمسکم النار، تو تمہیں آگ چھو لے گی، پھر جہنم کی جو آگ ہے نا وہ پھر تمہیں چھو لے گی اگر تم ہلکے سی بھی انکلائن ہوئے اس طرف۔ یہ دو وارننگز ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر یہاں پہ بیان کی ہیں، واضح وارننگز۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔